سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتم کا ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ خواتین و حضرات، ماہ مبارک ربیع الاول آپ سب کو مبارک ہو۔ ہر دفعے پروگرام کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے، اس نشست کی۔ جی چاہتا ہے کہ انسانیت کو اور عالم آدمیت کو بارہا یہ مبارکباد اس لیے دی جائے تاکہ کانوں میں یہ آواز پہنچتی رہے کہ یہی وہ مہینہ تھا کہ جب ہمارے دن بدلے ہیں، یہی وہ دن تھے کہ جب قسمتوں کے فیصلے ہو گئے تھے، یہی وہ لمحات تھے کہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور مبارک ہوا اور آپ کے نور سے باطل کی نفی ہوئی، آپ کی آمد سے جو ظلمتوں کا سلسلہ تھا وہ اختتام پذیر ہوا، اور گویا وہ مہر نبوت آ گئی کہ جس کے لیے ساری کائنات نہ جانے کب سے منتظر تھی۔ جناب ختمی مرتبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے کئی پہلوؤں کا ادراک اس نشست میں ہوا کرتا ہے۔ یہ جو محفل سجی ہے پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے، یہ برکتوں کی محفل ہے، اور ہم جیسے کئی آسی جو ہیں وہ نقطے اٹھا لیتے ہیں۔ ایک بحر بے قرار ہے کہ جس سے ہم کچھ کنکر اٹھا کے لے جاتے ہیں اور زندگیوں میں نور آ جاتا ہے۔ آج کی نشست کے لیے جو موضوع کا انتخاب ہوا وہ موضوع میرے دل کے بہت قریب ہے، اس لیے کہ وہ موضوع نہ صرف عرصہ دراز سے خود جتنی بھی علوم معاشرت ہیں، جس میں انتھروپولوجی لے لیجئے، اس میں بہت زیادہ بحث ہوتی رہی ہے، عورت کا مقام کیا ہے۔ تو چلیے، وہ جس نے ہمیں آدمیت کے مقام سے آگاہ کیا، وہ جس نے ہمیں معاشرے میں ہماری جا، ہماری حیثیت سے متعارف کرایا، ذرا اسی ہستی سے پوچھتے ہیں کہ پروردگار عالم کے اے آخری نبی، اے پروردگار عالم کی سب سے واضح دلیل، تو ہمیں بتا کہ یہ جو وجود زن ہے اس سے تصویر کائنات میں کس حد تک رنگ ہے۔ خواتین و حضرات، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے بارے میں کتاب حق کا یہ کہنا کہ یہ خود سے کچھ کلام نہیں کرتا ماں سوا اس کے کہ جو اس کو ہماری جانب سے ودیعت ہوتا ہے۔ وما ینطق الہوا کی یہ جو تصویر ہے کہ جو سراپا نور ہے، اس کی زبان سے التکویر کی آیات مبارکہ 8 اور 9 کی تلاوت ہوتی ہے، اور وہ اہل مکہ کو یاد دلاتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب اس لڑکی سے پوچھا جائے گا جسے تم نے زندہ دفن کر دیا تھا کہ تجھے کس جرم میں مارا گیا۔ عرب کے جاہلوں کا ایک قرینہ یہ بھی تھا کہ ان کے نزدیک لڑکی کی ولادت بڑی شرمساری کا مقام تھا۔ سو مکہ کے اطراف میں نہ جانے کتنی ایسی بے نام و نشان قبریں ہوں کہ جس میں زندہ کھلکھلاتی مسکراتی نوزائیدہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا گیا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ مکہ کے مضافات میں ان بے نام قبروں کو میں خود وطن عزیز پاکستان میں اچانک ابھر جانے والی ان قبروں سے جوڑ دوں جنہیں کبھی کاروکاری کے نام پر، کبھی سیاکاری کے نام پر، کبھی غیرت کے نام پر، کبھی مرد کی عزت کے نام پر آج بھی دفنا دیا جاتا ہے۔ مدینے کا سفر ہے اور میں ہوں
مدینے کا سفر ہے اور میں ہوں خدا خود راہبر ہے اور میں ہوں مدینے کا سفر ہے میں جو کچھ مانگتا ہوں مل رہا ہے میں جو کچھ مانگتا ہوں مل رہا ہے دعاؤں میں اثر ہے اور میں ہوں مدینے کا سفر ہے یہاں دن ڈوبنے کا ڈر نہیں ہے یہاں دن ڈوبنے کا ڈر نہیں ہے مدینے کی سحر ہے اور میں ہوں مدینے کا سفر ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس شخص کے گھر لڑکی پیدا ہو اور وہ اس کو زندہ درگور نہ کرے اور اس کے ساتھ حقارت آمیز سلوک بھی نہ کرے بلکہ اس کو اپنے لڑکے پر ترجیح دے تو پروردگار عالم نے اس پہ جنت واجب کر دی ہے۔ ہم آج تک اپنی زبان میں اگر بڑی بوڑھیاں کسی نوبیاہتا کو دعا دیں تو اسے اولاد نرینہ کی دعا دیتی ہیں، اور یہاں پروردگار عالم کی جو آخری دلیل ہے وہ آپ کی یاد دہانی کرا رہا ہے کہ اگر بخشش کا سامان ہے کوئی، اگر رحمت کا سامان ہے کوئی، تو آپ کے گھر میں موجود وہ معصوم بچی ہے کہ جو آپ کو عرش میں آپ کی شفا کا باعث بن سکتی ہے۔ ابو سعید خدری کی روایت میرے سامنے موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے 3 لڑکیوں کی پرورش کی، ان کو تعلیم دی اور ان کی شادیوں کا اہتمام کیا اور اس شادی کے بعد بھی ان سے حسن سلوک جاری رکھا، تو میں محمد عربی تمہیں خبر دیتا ہوں کہ پروردگار عالم نے اس پہ جنت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں جنت کی حقیقت کو بھی سمجھنا چاہیے۔ کیا جنت بعد از مرگ کسی باغ ارم ہی کا نام ہے، یا خود زندگی کے اندر جو راحت و سکون، جو دل کا اطمینان ہے، جو آپ کا گھر خود ایک جنت بن جاتا ہے کہ جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور آپ کی بچیاں بہت محبت سے آپ کے جوتے اتارتی ہیں، آپ کے سامنے دسترخوان کو واہ کرتی ہیں، آپ کی ہر طرح کی آسائش کا باعث بنتی ہیں، آپ کے آرام کا خیال رکھتی ہیں، تو کیا ایک جنت وہ گھر نہیں ہے؟ اور ذرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تو جھانکیے
کیا وہ جنت کا نمونہ نہیں دیتا کہ جہاں آپ کی ایک صاحبزادی ہے اور عالم یہ ہے کہ آپ نے ابھی اعلان نبوت کیا ہے اور وہ بچی آپ کے ہمراہ رہنا چاہتی ہے، اور جب آپ حرا کی جانب چلے جاتے ہیں تو وہ بچی آپ کا کھانا بھی لے کے جاتی ہے اور آپ اس سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور پھر عالم یہ آتا ہے کہ وہ جو کائنات کی سیدہ ہیں کہ جن کو تمام عورتوں کی سردار، جنت کی عورتوں کی سردار کی بشارت ہونے پہنچائی گئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے، کہ جن کو سورہ کوثر کی تفسیر کہا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے، وہ جن کے گھر پہ پروردگار عالم اپنا سلام بھیجتا رہا ہے، فاطمہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی کیا شخصیت ہے۔ رسالت مآب کے گھر میں اور دیکھیے، ایک کتاب ہے سینٹس آف ایڈن، جس میں وہ سویلائزیشنز کی بات کرتا ہے۔ جو اس کا مصنف ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلی سویلائزیشن جو تھی وہ پتھر کے زمانے کی تہذیب تھی۔ پتھر کے زمانے کی تہذیب کے بعد جو تہذیب آئی ہے وہ مسالے کی تہذیب ہے، جسے آپ اسپائس ایج کہتے ہیں۔ سو ایک سٹون ایج ہے، ایک اسپائس ایج ہے، اس کے بعد دنیا پیٹرولیم ایج میں داخل ہوئی، اور آج آپ کہتے ہیں کہ وہ انفارمیشن ایج ہے، آئی ٹی کا زمانہ ہے۔ اس میں جو دنیا کا سب سے لمبا عرصہ ہے وہ اسپائس ایج کا ہے، کہ ہم ایک طرف اہرام مصر کی ممیوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کو مسالے لگا کے حنوط کیا جاتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف کو ان کے بھائی کنویں میں ڈال دیتے ہیں، اور وہاں سے جو قافلہ حضرت یوسف کو کنویں سے باہر برآمد کرتا ہے وہ مسالے کے تاجروں کا ہے۔ اور پھر یہ زمانہ آتا ہے خود جو 6 صدی عیسوی ہے اس کے اختتام تک، 571 عیسوی میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے، اور اب 7ویں صدی کی ابتدا ہے، 602 603 کا زمانہ ہے، اور ایک نوجوان تاجر ہے جو اپنے چچا کے ساتھ تجارت میں مشغول ہے، اور ایسے میں کتاب لکھنے والا سینٹس آف ایڈن ایک خاتون کا ذکر کرتا ہے جس کو کتاب دی کوئین آف عریبیا کے نام سے یاد کرتی ہے، اور جملہ یہ ہے کہ آسمان کے سورج کے نیچے ہارن آف افریقہ سے لے کر اسٹریٹ آف ملاکا تک، یعنی ملائیشیا سے لے کر افریقہ تک سورج کے نیچے جتنے اونٹ ہیں ان پہ اگر سامان لدا ہوا ہے تو اس معظمہ عرب کا لدا ہوا ہے۔ اس معظمہ عرب کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے ساتھ کاروبار میں شرکت فرمائی، آپ ان کے نمائندے کے طور پر آپ کا سامان لے کر مختلف مقامات پر گئے۔ شام کا سفر بڑا مشہور ہے، قطعاً ایسا نہیں کیا گیا کہ اس معظمہ عرب کو اس کے مال سے محروم کر دیا ہو جب آپ کی ان سے عقد ہو گیا، یا ان معظمہ عرب کے کاروبار کو بند کر دیا گیا ہو کہ چونکہ اب میری تم سے شادی ہو گئی ہے تو لہٰذا اب تمہیں کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اس کو یہ صلاحیت پروردگار عالم نے ودیعت کی ہے کہ وہ اپنے کاروبار اور اپنے معاملات کو دیکھ سکے تو یہ اس کا حق ہے، اور اس کی صلاحیت سے استفادہ کیجیے، اس کو معاشرے کا ایک ہنرمند شخص اور ایک کارآمد شخص کے طور پہ لیجیے، نہ کہ اس کی صلاحیتوں پہ پہرے بٹھا دیے جائیں اور اس کو اس کی صلاحیتوں سے محروم کر دیا جائے۔ میرا شرف کہ تو مجھے جواز افتخار دے، میرا شرف کہ تو مجھے جواز افتخار دے، فقیر شہر علم ہوں زکوٰۃ اعتبار دے، میں جیسے تیسے ٹوٹے پھوٹے لفظ گھڑ کے آ گیا، میں جیسے تیسے ٹوٹے پھوٹے لفظ گھڑ کے آ گیا کہ اب یہ تیرا کام ہے بگاڑ دے سنوار دے، کہ اب یہ تیرا کام ہے بگاڑ دے سنوار دے۔ نمود نور ہے اور غیب سے شہود میں ہے، نمود نور ہے اور غیب سے شہود میں ہے، میری دعا کی جزا خود میرے درود میں ہے۔ درود پڑھتے ہی
یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے۔ میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کہیں سے اذن ہوا ہے تو حاضری ہوئی ہے۔ میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کہیں سے اذن ہوا ہے تو حاضری ہوئی ہے۔ خدا کا شکر غلامان شاہ بطحہ میں، خدا کا شکر غلامان شاہ بطحہ میں شروع دن سے میری حاضری لگی ہوئی ہے۔ خدا کا شکر غلامان شاہ بطحہ میں شروع دن سے میری حاضری لگی ہوئی ہے۔ یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے۔ یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے۔ عہد میثاق ازل خلق میں دہراتا کون، عہد میثاق ازل خلق میں دہراتا کون، میرے سرکار نہ سمجھاتے تو سمجھاتا کون۔ عہد میثاق ازل خلق میں دہراتا کون، میرے سرکار نہ سمجھاتے تو سمجھاتا کون۔ نسبت یمن قدم کر گئی یثرب کو حرم، نسبت یمن قدم کر گئی یثرب کو حرم، وہ نہ ہوتے تو مدینے کی طرف جاتا کون۔ نسبت یمن قدم کر گئی یثرب کو حرم، وہ نہ ہوتے تو مدینے کی طرف جاتا کون۔ مدینے کی طرف جاتے ہوئے گھبرا رہا تھا، مدینے کی طرف جاتے ہوئے گھبرا رہا تھا، جلال ایسا کہ دل سینے سے نکلا جا رہا تھا۔ مدینے کی طرف جاتے ہوئے گھبرا رہا تھا، جلال ایسا کہ دل سینے سے نکلا جا رہا تھا، بلاوے پر یقین تھا اور قدم اٹھتے نہیں تھے، کوئی سیل جنوں آنکھوں میں عمڈا آ رہا تھا۔ مثالیں فردیسیاں تھی کتاب عمر رفتہ، مثالیں فردیسیاں تھی کتاب عمر رفتہ، کوئی مجھ میں تھا جو صفحے پلٹتا جا رہا تھا۔ مثالیں فردیسیاں تھی کتاب عمر رفتہ، کوئی مجھ میں تھا جو صفحے پلٹتا جا رہا تھا، ہر ایک بولا ہوا جملہ، ہر ایک لکھا ہوا لفظ، ہر ایک بولا ہوا جملہ، ہر ایک لکھا ہوا لفظ لہو میں گونجتا تھا اور قیامت ڈھا رہا تھا۔ ہر ایک بولا ہوا جملہ، ہر ایک لکھا ہوا لفظ لہو میں گونجتا تھا اور قیامت ڈھا رہا تھا۔ اور ایسے میں اسی ایک نام نے کی دستگیری، وہی جو منتہائے ہر دعا بنتا رہا تھا۔ بہت نامطمئن آنکھیں اچانک جاگ اٹھیں، بہت نامطمئن آنکھیں اچانک جاگ اٹھیں، کوئی جیسے دل کم فہم کو سمجھا رہا تھا۔ بہت نامطمئن آنکھیں اچانک جاگ اٹھیں، کوئی جیسے دل کم فہم کو سمجھا رہا تھا۔ مدینہ سامنے تھا، منتظر تھا در سخی کا، دل آزردہ اپنے بخت پر اترا رہا تھا۔ مدینہ سامنے تھا، منتظر تھا در سخی کا، دل آزردہ اپنے بخت پر اترا رہا تھا۔ دعا بعد از دعا، سجدہ بسجدہ، اشک در اشک، دعا بعد از دعا، سجدہ بسجدہ، اشک در اشک، میں مشت خاک تھا اور پاک ہوتا جا رہا تھا۔ دعا بعد از دعا، سجدہ بسجدہ، اشک در اشک، میں مشت خاک تھا اور پاک ہوتا جا رہا تھا۔ میں مشت خاک تھا اور پاک ہوتا جا رہا تھا۔ سرے محفل
کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم مبارک میں پھر ہم مزید 3 ایسی خواتین کو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جید عالماؤں کو بھی دیکھتے ہیں کہ آج حدیث کی روایت اگر کسی سے ملتی ہے اور مستند حدیثوں کی روایت ملتی ہے تو ان خواتین سے ملتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے علم حاصل کرنے پر اور علم پر دلیل دینے پر، اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی، اور پھر بعد میں آنے والے جو خلفائے راشدین ہیں ان سے بھی علمی مناظرے کرنے سے کبھی منع نہیں فرمایا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کئی ایسے واقعات ہیں کہ جب ان مستورات نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علمی استدلال طلب کیا، آپ نے اپنی فہم اور اپنی فکر کا برملا اظہار کیا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر، خندہ پیشانی سے خوش ہو کر، کھلے دل سے اس استدلال کو سنا اور اس پہ اپنی رائے دی۔ تو گویا علمی سطح پر آپ کسی صورت پر عورت کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتے، یہ پیام محمدی ہے۔ پھر آگے چلیے، حضرت زینب بنت اسود آپ کے حرم کی ایک زوجہ بارکہ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ام المساکین کے نام سے جانی جاتی ہیں کہ آپ کا در ہمیشہ وا تھا جتنے مسکین فقراء تھے کہ جن میں آپ صدقہ و خیرات کیا کرتی تھیں۔ سوشل ویلفیئر کا نظام اگر کہیں جانا ہے، سوشل ورک کا نظام کہیں اگر ہم نے دیکھنا ہے، فلاح عامہ کے منصوبے دیکھنے ہیں، اور یہ دیکھنا ہے کہ کیا عورت ایک سوشل ورکر کے طور پہ کام کر سکتی ہے، تو حرم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا خوبصورت مثال برآمد ہو رہی ہے کہ خود ایک زوجہ مبارکہ کو ام المساکین کا لقب حاصل ہے۔ خواتین و حضرات، ایک اور معاملہ کہ جس کے اوپر بڑا جب بھی خواتین کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو جو میاں بیوی کا رشتہ ہے اس پہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ شوہر دیدہ عورت کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس سے مشورہ نہ کر لیا جائے، اور کنواری عورت کا نکاح بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ اصول بھی ہمارے سامنے واضح طور پہ ہے۔ میں اس حدیث مبارکہ پر اس پروگرام کا اختتام کرنا چاہوں گا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہے، اور تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ لطف و مہربانی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ سرکار کی مدحت کا ہنر جس کو ملا ہے، سرکار کی مدحت کا ہنر جس کو ملا ہے، لا ریب کہ اس شخص کا دل مثل ہرا ہے، سرکار کی مدحت کا ہنر جس کو ملا ہے، واللیل اشارہ ہے کہیں زلف کی جانب،
واللیل اشارہ ہے کہیں زلف کی جانب وشمس کہیں صورت احمد کو کہا ہے وشمس کہیں صورت احمد کو کہا ہے جس راہ سے افلاک کی جانب کو گئے تھے جس راہ سے افلاک کی جانب کو گئے تھے رستہ میرے سرکار کا تاروں سے سجا ہے یہ آل محمد کا ہی فیضان نظر ہے یہ آل محمد کا ہی فیضان نظر ہے یہ عبد گنہگار تیرا مد اسرا ہے مجھ کو بھی عطا ہو تیری مدحت کا سلیقہ مجھ کو بھی عطا ہو تیری مدحت کا سلیقہ شاکر تیرے دربار میں مصروف دعا ہے سرکار کی مدحت کا ہنر جس کو ملا ہے لا ریب کہ اس شخص کا دل مثل ہرا ہے سرکار کی مدحت کا ہنر جس کو ملا